السلام علیکم ناظرین، آپ کا میزبان علی حسین اسکائی نیوز کے ساتھ ایک بار پھر سے حاضر ہوں۔ کچھ اہم ترین خبریں، کچھ اہم ترین اطلاعات جو آپ کے ساتھ آج میں شیئر کروں گا۔ جنازہ نکال دیا جی عمران خان صاحب نے پوری کی پوری پیپل پارٹیز کا سندھ کے اندر، پورے کے پورے کراچی کے اندر تابوت نکال دیا، آخری کیل ٹھوک دیا، اس قسم کا جلسہ کیا کہ ہلا کے رکھ دیا۔ لوگوں کی کوئی جو کیا کہتے ہیں سیاسی حلقے ہیں، جو اسٹیبلشمنٹ کے حلقے ہیں، جو اطلاعات تھیں، جو رپورٹس تھیں، بالکل یہ ان کا ماننا نہیں تھا کہ ایسا ہوگا، اس قسم کا جلسہ عمران خان صاحب کراچی کے اندر کر پائیں گے۔ مگر کراچی کے غیور لوگوں نے پاکستان پیپل پارٹی کے منہ پر تماچا مارا ہے اور بتا دیا ہے کہ ہم آزاد قوم ہیں، ہم کسی کے غلام نہیں ہیں، ہم کسی وڈیرے کے چوکٹ پر پلنے والے غلام نہیں ہیں، ان کی باتیں ماننے والے نہیں ہیں۔ اب ہماری شعور جو ہے وہ بیدار ہو چکا ہے، اب ہمارا جو شعور ہے وہ اپنی حقیقی آزادی کی جانب گامزن ہے۔ اس کے علاوہ ایم کیو ایم کنفیوز، فل کنفیوز، اتنا بڑا جلسہ دے کر ایم کیو ایم کا دھواں نکل گیا، وہ اس کے اوپر بات کرتے ہیں تھوڑی سی۔ اس کے علاوہ جو بائیڈن امریکن صدر نے ایک خوفناک قسم کا بیان دیا ہے، سٹیٹمنٹ دی ہے پاکستان کے حوالے سے، اس کے اوپر بات کرتے ہیں۔ بہت ہی افسوسناک بیان امریکن صدر کا، اتنا کچھ ہونے کے بعد، اتنا لیٹ جانے کے بعد حکومت کے ہماری ان کے مالیاتی اداروں کے سامنے پھر بھی ایک اتنا مغرور قسم کا بیان اور اتنا مطلب کہ واہیات قسم کا بیان سمجھ سے باہر ہے۔ اس وقت جب حال ہی میں ہمارے یہ بیان اس وقت آ رہا ہے کہ جب حال ہی میں ہمارے آرمی چیف جو ہیں، سربراہ جو ہیں ملٹری لیڈرشپ کے، وہ ابھی ہی 6 دنوں کا دورہ کر کے آئے ہیں۔ اس کے علاوہ ہمارے وزیر خارجہ وہاں پر، اس کے علاوہ کیا کہتے ہیں وزارت خزانہ کا جو وہ ہے اسحاق ڈار، تو ان کے باوجود، ان چیزوں کو اتنا لیٹ جانے کے باوجود، اتنی نیگوسیشن کے باوجود، اتنا ان کی باتیں ماننے کے باوجود امریکن صدر جو بائیڈن کا یہ بیان کیوں دیا، اس کے اوپر بھی بات کرتے ہیں۔ یہ آج ساری چیزیں آپ کے ساتھ ڈیٹیل میں شیئر کرتا ہوں۔ سب سے پہلے بات کرتے ہیں کراچی میں جو جنازہ نکالا عمران خان صاحب نے۔ پاکستان پیپل پارٹی جو کراچی میں ہوم گراؤنڈ رکھتی ہے اپنا، جو کراچی میں اپنی اتحاد جمائے ہوئے اتنے عرصے سے حکومت کا تاج کراچی کا اور سندھ کا اپنے سر پر سجائے بیٹھی ہے۔ عمران خان صاحب نے کل اس تاج کے اوپر سے وہ کیا کہتے ہیں موتی، وہ ہیرے جواہرات اٹھا کے باہر پھینک دیے، اس تاج کو ننگا کر دیا، سروں کو ننگا کر دیا۔ کل عمران خان صاحب نے بتا دیا کہ کراچی جو ہے وہ پاکستان تحریک انصاف کے اندر چلا گیا ہے، پاکستان تحریک انصاف ہولڈ کر چکی ہے۔ پہلے بھی انٹیلیجنس ایجنسیز کی رپورٹ حکومت کو بڑی واضح تھی کہ پاکستان تحریک انصاف جو ہے اس ٹائم لیڈ کرتی ہوئی نظر آ رہی ہے۔ چاہے پاکستان کا کوئی بھی کونا آپ اٹھا کے دیکھ لیں، جو بھی آپ کرنا چاہتے ہیں، اس ٹائم آپ کو عمران خان صاحب اور ان کی پارٹی مارجن کے ساتھ جیتتی ہوئی نظر آئے گی۔ کہ آپ اپنا کیا کہتے ہیں خود حساب لگا لیں کہ اب آپ کو کیا کرنا ہے۔ دوسری طرف ایم کیو ایم کنفیوژن کا شکار۔ کنفیوژن کیا ہے کہ سیاست مر رہی ہے۔ اب سیاست کیسے مر رہی ہے کہ ان کو کبھی اٹھا کے لوٹوں کی طرح ایک واش روم میں رکھ دیا جاتا ہے، کبھی اٹھا کے دوسرے واش روم میں رکھ دیا جاتا ہے جیسے لوٹوں کو۔ اب ایک پارٹی سے ان کو اٹھا کے دوسری پارٹی کے ساتھ اٹیچ کر کے حکومت بنوائی گئی۔ اب حکومت میں تو وہ ہیں مگر عوام کے دلوں سے نکل چکے ہیں۔ حکومت میں تو وہ ہیں، ان کے کیا کہتے ہیں گورنر بھی کامران ٹسوری صاحب کو بنا دیا گیا، حکومت میں تو وہ ہیں، بہت نوازا گیا ان کو، ان کی خواہشات پوری کی گئی، ان کے تمام کی تمام خواہشات کے اوپر پورا اترنے کے باوجود ایم کیو ایم کنفیوز، ایم کیو ایم پریشان، ایم کیو ایم کہتی ہے کہ اب ہم کس طرف جائیں۔
لانے والے ہمیں اس حکومت کے ساتھ اٹیچ کرنے والے حکومت کے ساتھ جو حلقے تھے مقتدر حلقوں نے ان کو وارن کر دیا ہے کہ اب مشکل ہوگا کیونکہ لیڈ عمران خان صاحب پکڑ چکے ہیں۔ ڈاکٹر عامر لیاقت کی وفات کے بعد جو اس حلقے میں الیکشن ہوا تھا اس کا بھی رزلٹ آپ نے دیکھا، کراچی ہوم گراؤنڈ میں 14 پارٹیز کے ہونے کے باوجود، اتحاد کے باوجود گیم پلٹ دی گئی۔ عوام نے ایسا چھکا لگایا، ساری ایڈمنسٹریشن، تمام حکومت، پاور، پولیٹیشنز، بڑے بڑے برج گرا کے رکھ دیے، اور اب بھی وہی ہونے جا رہا ہے۔ کل اتوار کو الیکشن ہے، دیکھیں کیا ہوتا ہے۔ جنازہ نکال دیا گیا ہے، حکومت میں جو ان کو لے کر آئے تھے ایم کیو ایم والے وہ پریشان پھر رہے ہیں کہ اب ہماری سیاست کسی کھاتے نہیں لگے گی، جو ہم 5 6 7 سیٹیں جیت جاتے تھے بہت مشکل ہو گیا ہے۔ اس کے بعد سب سے بڑی خبر جو آپ سے آج میں نے شیئر کرنی وہ ہے امریکن صدر جو بائیڈن کا خوفناک بیان، دنیا بھر میں اس بیان کا چرچا، کھلبلی مچ گئی، مگر ہمارے لوگ خاموش۔ افسوس کی بات ہے کہ ہمارے ملک کی خفیہ ادارے، انٹیلیجنس ایجنسیز، ہماری حکومت، ہمارے اداروں کی نظریں اس وقت صرف اور صرف ایک چیز کے اوپر لگی ہوئی ہیں، وہ ہے آڈیو ویڈیو لیکس کے معاملات۔ ہماری تمام تر توجہ سیاستدانوں اور صحافیوں کو ننگا کرنے کے اوپر لگی ہوئی ہیں، ہماری تمام تر توجہ ملک کے اندر سیاسی بیٹل فیلڈ اور چیس بورڈ اس کو مزید ایگریسو بنانے پر لگی ہوئی ہیں، ہماری تمام تر توجہ اپنے من پسند اور جو پسند نہیں ہیں ان کے درمیان ایک ڈسٹنس، ایک کیا کہتے ہیں ان کو الگ کیسے کرنا ہے پیدا کرنے میں لگی ہوئی ہیں، ان سیاستدانوں کو کیسے بکھیرا جائے اس کے اوپر لگی ہوئی ہیں۔ تو پھر امریکن صدر جو بائیڈن ہو یا پھر کوئی سکندر اعظم ہو جو قبر سے اٹھ کے آ جائے، اس طرح کے بیانات کا کیا فرق پڑے گا کسی کو؟ اس کے اوپر کیوں دھیان ہوگا کسی کا؟ پاکستان سے ہمیشہ یہ مطالبہ کیا جاتا رہا امریکن کی طرف سے کہ ڈو مور ڈو مور ڈو مور، اور کرو اور کرو اور کرو، پتہ نہیں کتنا ڈو مور کروایا، اور ہماری حکومتیں لیٹ جاتی رہیں ڈالرز کی خاطر، اپنی جانیں قربان کر دی ہم نے، اپنے ایک پورے کے پورے صوبے میں دہشت گردی کیا کہتے ہیں ہم نے اپنی گھر کی زینت بنا لی، وہاں سے دہشت گردی ابڑ گئی اور پورے صوبے کو کیا کہتے ہیں اس نے لپیٹ میں لیا، جانیں گئی، مال گیا، بچے ایون کہ اے پی ایس اسکول تک کے بچوں کو ٹیررزم کا شکار ہونا پڑا، دہشت گردی کا شکار ہونا پڑا۔ مگر کیا ہے کہ ڈو مور کا جو مطالبہ ہے نہ ادھر سے کام ہوا، نہ یہاں پر جو لوگ بیٹھے تھے انہوں نے اس کو کنڈیم کیا سوائے ایک شخص کے، اور وہ تھا عمران خان، جس کو یہ طالبان خان بھی بعد میں کہتے رہے۔ اس عمران خان صاحب نے کہا تھا کہ امریکن کی جنگ میں ہمیں نہیں شرکت کرنی چاہیے، امریکن ہماری وہ جنگ ہی نہیں ہے، اور جو 9/11 کا واقعہ ہوا اس میں کوئی پاکستانی، کسی پاکستانی کے انوالو ہونے کا کوئی مطلب کہ خدشہ نہیں ہے، کوئی ایسی بات نہیں ہے، تو پاکستان اس جنگ میں کیوں داخل ہو؟ مگر عمران خان صاحب کو بھی کیا کہتے ہیں انہوں نے ان کی بات نہیں مانی، یا جو بھی آپ کے سامنے سارا سین ہے۔ عمران خان صاحب نے ایک بات کہی تھی کہ اپنے آپ کو اتنا جھکاؤ جتنا تم سہن کر سکو، ایسا نہ ہو کہ امریکوں کا ہاتھ، امریکیوں جتنے بھی ہیں ان کا ہاتھ آپ کے گلے تک پہنچ جائے۔ تو آج امریکن صدر جو بائیڈن نے کہا ہے، وہ کیا کہا ہے، وہ کیا سٹیٹمنٹ ہے، وہ میں آپ کے سامنے ذرا شیئر کر دیتا ہوں۔ جو بائیڈن کہتا ہے کہ پاکستان کا ایٹمی پروگرام بے قاعدہ ہے، بے قاعدہ ہے، اور ساتھ کہتا ہے کہ پاکستان دنیا کا خطرناک ترین ملک ہے، خطرناک ترین ملک پاکستان کہہ دیا انہوں نے۔ بڑی افسوس کی بات، بہت ہی افسوس کی بات جو کیا کہتے ہیں جو بائیڈن نے کی۔ افسوس کی بات یہ ہے کہ ہم خاموش بیٹھے ہیں،
جو بائیڈن کہتے ہیں کہ پاکستان کا ایٹمی پروگرام بے قاعدہ ہے، اس کا کوئی مطلب کہ کیا کہتے ہیں اتنا خطرناک ترین یہ ملک ہے کہ اس کا جو کیا کہتے ہیں ایٹمی پروگرام ہے وہ کسی کے ہاتھ میں بھی لگ کے استعمال ہو سکتا ہے۔ یہ تھا جو بائیڈن کا بیان، مگر حکومتی حلقے خاموش، رجیم چینج کرنے والے خاموش، رجیم میں چینج کر کے آنے والے خاموش، بڑے بڑے غلام سوچ کے لوگ خاموش، دفتر خارجہ خاموش، وزارت دفاع خاموش، اور ہمارے ملٹری اسٹیبلشمنٹس کے لوگ بھی خاموش، کوئی رد عمل نہیں آیا اس کے اوپر۔ اس بیان کی کہیں سے کوئی مذمت نہیں ہوئی، اتنا بڑا الزام لگا دیا گیا۔ جس اندازے سے حکومت نے اپنے آپ کو امریکہ کے سامنے اور عالمی اداروں کے سامنے لٹا دیا تھا، اس سے اندازہ لگائیں کہ جب مطلب کہ اسے آپ کو اندازہ ہو جانا تھا کہ اتنے شرائط ماننے کے باوجود اس کے بعد بھی اس طرح کے کوئی بیان متوقع نہیں ہونا چاہیے تھا، اس کی توقع نہیں ہونی چاہیے تھی، مگر تمام شرائط مان کر چلنے والی حکومت اور ان کے آقاؤں کی جانب سے ایسا بیان حیرت کی بات ہے۔ پاکستان کی عوام، پاکستان کی تحریک انصاف کی لوگ، پاکستان کی غیور عوام اس بیان کو سنجیدگی سے کنڈیم کر رہے ہیں، اس کی مذمت کر رہے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ ہماری حکومت کمزور ہو سکتی ہے، مگر یہ عوام اتنی کمزور نہیں ہے۔ ہماری حکومت آپ کے سامنے لیٹ سکتی ہے مگر عوام نہیں۔ جو بائیڈن نے، آپ کو پتا ہے کہ روس اور چین اور پاکستان تینوں کو اپنی تقریر کے اندر آڑے ہاتھوں لیا، تینوں کو، اور یہ وہ بلاک ہے، یاد رکھیں، جس کے اوپر عمران خان صاحب ورک کر رہے تھے۔ عمران خان صاحب چاہتے تھے کہ رشیا سے گندم، پیٹرول، ڈیزل امپورٹ کیا جائے 40% ڈسکاؤنٹ میں، اور اسی سیٹ اپ میں عمران خان صاحب نے رشیا کا دورہ کیا تھا، جس دورے کے بعد پھر عمران خان صاحب کے اوپر الزام لگایا گیا اور آگے رجیم چینج آپریشن کو آگے فارورڈ کیا گیا، اور اس کے بعد جو ہوا اور پھر حکومت آئی، انہی آقاؤں نے ایک حکومت بنائی، اور اس پر کیا ہوا پھر آپ نے دیکھا کہ پاکستان نے اس بلاک سے کوئی فائدہ بھی نہیں اٹھایا۔ کہ ہوتا نا کہ اگر حکومت آئی کہ ٹھیک ہے جی، حکومت رجیم چینج آپریشن سے آ گئی ہے تو آپ اس رشیا سے وہ چیزیں تو منگوائیں، انڈیا بھی تو منگوا رہا ہے، حالانکہ وہ اسٹریٹجک الائے ہے اس کا امریکہ کا، پھر بھی وہ منگوا رہا ہے چیزیں، آپ بھی منگواتے، کوئی فائدہ نہ لیا گیا۔ پھر بھی حکومت نے ایک کیا کہتے ہیں پاپولر پارٹی کو اپنے کیا کہتے ہیں پیچھے لگا لیا، پاکستان تحریک انصاف کو، اور جو اس پورے کے پورے سیناریو کو، یہ جو رجیم چینج آپریشن کا سیناریو تھا پورے کا پورا، اس کو ہر جلسے جلوس میں انہی کا جلوس نکال رہے ہیں، اس بیانیے کو دوہرا کر کہ یہ ان کی پالیسیز تھی، یہ وہ لے کر آئے، یہ بڑے بڑے اپنے آقاؤں کے غلام ہیں اور امپورٹنٹ حکومت ہے، یہ آئے اپنی سیاست کا بھی جنازہ نکال دیا، اپنی کیا کہتے ہیں انٹیگریٹی کا بھی جنازہ نکال دیا، اپنے عوام کے اندر بھی اپنا جنازہ نکال دیا، مگر ان کے آقاؤں کا بیان بھی آپ کے سامنے آ چکا ہے کہ انہوں نے کیا کہا ہے۔ اس کے علاوہ پھر جو بائیڈن صاحب کیا کہتے ہیں کہ اس بات کا خدشہ ہے کہ پاکستان کا ایٹمی پروگرام کوئی بھی استعمال کر سکتا ہے، کسی کے ہاتھوں میں بھی استعمال ہو سکتا ہے۔ اندازہ لگا لیں کہ جب آپ کا پرائم منسٹر آفس ہی محفوظ نہ ہو، اس کی آڈیوز ایسے دھڑا دھڑ لیکس ہو رہی ہوں، جیسے آپ نے دیکھا ان کی آڈیوز لیک ہوئی اور وہ انٹرنیٹ پر اویلیبل تھیں، بک رہی تھیں، تو پھر ایسے ہی بیان آئیں گے، اور کیسے بیان آئیں گے؟ کیونکہ ہماری تمام توجہ صحافیوں، سوشل میڈیا کے لوگوں، سیاستدانوں کو ننگا کرنے کے اوپر لگی ہوئی ہیں، چاہے ان کی پھر عمر 70 سال ہی کیوں نہ ہو، کوئی فرق نہیں پڑتا ہے، چاہے وہ بزرگ ہی کیوں نہ ہو، کوئی فرق نہیں پڑتا ہے، چاہے وہ پارلیمنٹیرین کیوں نہ ہو، کسی کو کوئی فرق نہیں پڑتا ہے۔ اس کے بعد آپ اس طرح کے بیانات
کو مطلب کہ اسی طرح کے بیانات آپ کے سامنے آ سکتے ہیں. اس کے علاوہ اور کوئی، کیونکہ دنیا بھی جانتی ہے کہ اس طرح کے جو حالات پاکستان میں ہیں کہ ایک پرائم منسٹر کا آفس ہی نہیں محفوظ، تو باقی وہ یہ ان کا جو بیان ہے وہ یہ اسی سینس میں دے رہے ہیں کہ جب ایک پرائم منسٹر آفس میں محفوظ تو پھر اتنا بڑا ایٹمی پروگرام جیسے وہ کہہ رہے ہیں کہ بے قاعدہ ہے، محفوظ نہیں ہے. اتنی جرت امریکنز کو کیوں ہوئی جس کے لیے پاکستان نے 80,000 جانیں دی، اور جنگ جو امریکن جنگ تھی وہ پاکستان نے اپنے گھر میں اس کو دعوت دی، دہشت گردی کو اپنے گھر کی زینت بنایا، اپنے لوگوں کو مروایا. پھر عمران خان صاحب کی وہ بات تو ٹھیک ہے اور سچ ثابت ہوتی ہے کہ یہ جنگ میں ہمیں کیا کہتے ہیں حصہ نہیں ڈالنا چاہیے تھا، شامل نہیں ہونا چاہیے تھا. پورے کے پورے ننگے ہو کر امریکن کے سامنے، امریکہ کے جو مالیاتی IMF اور ورلڈ بینک کے ادارے ہیں ان کے سامنے لیٹ جانے کے بعد بھی امپورٹڈ حکومت کو ایسا سبق سکھا دیا ان کے آقاؤں نے کہ بھائی جان اب آپ کے پاس اور کچھ نہیں رہا. یہ بیان بہت خطرناک تھا، پوری قوم اس کی مذمت کر رہی ہے، مگر حکومتی حلقے کیونکہ ان کے آقاؤں کا یہ بیان ہے خاموش بیٹھے ہیں. بڑے بڑے کیا کہتے ہیں ادارے جو پاکستان کے ہیں، مقتدر حلقے خاموش بیٹھے ہیں، کسی نے ابھی تک کوئی بیان نہیں دیا. یہ توقع کی جا سکتی ہے کہ اس کو کنڈیم کیا جائے، ہمارے اداروں کو کرنا چاہیے، پھر بھی ابھی تک کسی نے کوئی نہیں کیا. دیکھتے ہیں آگے کیا ہوتا ہے. اپنا خیال رکھیں، اپنے بھائی کے اس چینل کا خیال رکھیں. پاکستان زندہ باد.